ایک ایسے دن کا تصور کریں جہاں کوئی رشتہ، کوئی تعلق باقی نہ رہے۔ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، شوہر بیوی کو نہیں، ہر طرف بس ایک ہی آواز ہوگی، نفسی نفسی، یعنی بس میری جان بچ جائے۔ ہر ایک کو صرف اپنی فکر۔ یہ ہے میدان حشر کا وہ پہلا منظر۔ جی، اور یہ منظر صرف آپ کہہ لیں کہ نفسیاتی نہیں ہے، یہ جسمانی طور پر بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ یعنی سورج بالکل سروں کے قریب، اور لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو گردن تک پسینے میں غرق ہوں گے۔ ہر طرف بس ایک بے بسی ہے۔ لیکن اسی عالم میں جب ہر کوئی اپنی ذات میں گم ہوگا، ایک ہستی ایسی ہوگی جو اپنی نہیں، اپنی امت کی فکر میں ہوگی۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور اپنی امت کے لیے یا رب امتی امتی کی صدا بلند کر رہے ہوں گے، اور انہی کی شفاعت سے آخرکار حساب کتاب شروع ہوگا۔ بالکل، اور آج ہم اسی سفر کے کچھ بہت اہم مراحل پر بات کریں گے۔ صرف یہ نہیں کہ کیا ہوگا، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان مراحل کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ مطلب حساب کتاب کی باریکیوں سے لے کر حوض کوثر کی امید تک، اور پھر پل صراط کا وہ خوفناک امتحان، ہر پہلو کا جائزہ لیں گے۔ چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو اتنے سارے اعمال میں سے سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ نماز کا؟ جی، اور اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ دیکھیں، نماز بندے اور اس کے رب کے بیچ کا ایک روزانہ کا تعلق ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے جو باقی تمام اعمال کی بنیاد بنتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کی نماز ٹھیک نکلی تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق مضبوط تھا۔ اچھا، اور اس بنیاد پر اس کے باقی اعمال میں بھی خیر کا پہلو غالب ہوگا۔ لیکن اگر یہی تعلق کمزور نکلا تو باقی اعمال کی عمارت بھی ہل جائے گی۔ اسی لیے تو اسے دین کا ستون کہا گیا ہے نا۔ باقی معاملات بھی دیکھے جائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ان 5 مشہور سوالات کی باری آتی ہے جن کا جواب دیے بغیر کوئی ہل نہیں سکے گا۔ ان میں ایک بات مجھے بڑی دلچسپ لگتی ہے۔ پہلے پوچھا جائے گا عمر کہاں گزاری، اور پھر الگ سے کہ جوانی کہاں صرف کی۔ عمر اور جوانی کا سوال الگ الگ کیوں؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ جوانی کا سوال الگ سے اس لیے ہے کیونکہ یہ زندگی کا وہ حصہ ہے جب انسان کے پاس طاقت، توانائی، خواہشات، سب کچھ عروج پر ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ وہ وقت ہے جب گناہ کی طرف جانے کی کشش بھی زیادہ ہوتی ہے اور نیکی کرنے کی طاقت بھی۔ تو اس لیے جوانی کے وقت کا حساب زیادہ سخت ہے کہ اس قیمتی سرمایہ کو کہاں لگایا گیا۔ اور یہی منطق پھر مال کے سوال پر بھی آتی ہے نا؟ 2 سوال، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مطلب یہ صرف حلال حرام نہیں، یہ ترجیحات کا بھی امتحان ہے۔ بالکل، اور 5واں سوال، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، شاید سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ صرف جان لینا، معلومات اکٹھی کر لینا کافی نہیں۔ کامیابی نہیں ہے۔ نہیں، کامیابی نہیں ہے۔ اس علم کو اپنی زندگی میں اتارنا اصل امتحان ہے۔ علم بغیر عمل کے تو ایک بوجھ ہے جس کا حساب دینا ہوگا۔ تو ان سوالات سے ایک پوری زندگی کا خاکہ سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس خاکے میں رنگ بھرنے کے لیے اعمال کو تولنا بھی تو ہوگا۔ اور شاید اسی لیے اگلا مرحلہ میزان یعنی ترازو کا ہے۔ جی، اور قرآن اسے صرف ترازو نہیں کہتا بلکہ میزان القسط، مطلب مکمل انصاف کا ترازو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ظاہری اعمال نہیں تولے گا۔ اچھا؟ یہ نیتوں کو، اخلاص کو، عمل کے پیچھے کی سوچ کو بھی وزن دے گا۔ ایک چھوٹا سا عمل خالص نیت کی وجہ سے پہاڑ جتنا وزنی ہو سکتا ہے، اور ایک بڑا عمل دکھاوے کی وجہ سے بالکل ہلکا۔ بالکل، رائے کے دانے جتنا ہلکا ہو سکتا ہے۔ یہاں اصول سیدھا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب، اور اس کا ٹھکانہ جنت۔ حساب کتاب کے سختی اور سورج کی تپش سے جب لوگ بالکل بے حال ہو چکے ہوں گے، تب پیاس کی شدت تو ناقابل برداشت ہوگی۔ اور یہیں پر میرے خیال میں اللہ کی رحمت کا پہلا عظیم و شان مظہر سامنے آتا ہے، حوض کوثر۔ بالکل، حوض کوثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اعزاز ہے، اور ان کی امت کے لیے ایک عظیم تحفہ۔
جب لوگ پیاس سے نڈھال ہوں گے تب انہیں یہ حوض نظر آئے گا جس کے کنارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اپنی امت کو اپنے ہاتھوں سے ایسا مشروب پلائیں گے جس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ سخت ترین وقت میں سب سے بڑی راحت۔ اور اس کے پانی کی جو تفصیلات آتی ہیں وہ تو ناقابل تصور ہے۔ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور خوشبو مشک سے بہتر۔ اس کے پیالوں کی تعداد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کی عطا کی کوئی حد نہیں۔ جی، اور جو ایک بار اس سے پی لے گا اس کے لیے آگے کا سفر، خاص طور پر پل صراط کی ہولناکی، وہ برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک طرح سے اگلے سب سے مشکل مرحلے کے لیے ایک روحانی طاقت ہے۔ یہاں ایک سوال آتا ہے ذہن میں، کیا ہر مومن کو پل صراط پار کرنے سے پہلے اس حوض سے پانی پینے کا موقع ملے گا، یا اس میں بھی کوئی ترتیب ہے؟ یہ ایک باریک نقطہ ہے۔ روایات سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے، متقی ہوں گے، وہ پل صراط عبور کرنے سے پہلے حوض سے جام پئیں گے، تاکہ وہ تازہ دم ہو کر اس مشکل مرحلے کو پار کر سکیں۔ بالکل۔ لیکن کچھ گناہگار مومن جنہیں اپنے گناہوں کی کچھ صفائی کی ضرورت ہوگی، انہیں پل صراط سے گزرنے کے بعد اس حوض سے پلایا جائے گا۔ اچھا، تو اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ پل صراط کا مرحلہ بھی خود ایک طرح کی تطہیر ہے، ایک پیوریفیکیشن ہے، تو حوض کا پاکیزہ پانی اس تطہیر کے بعد عطا کیا جائے گا۔ تو حوض کوثر کی ٹھنڈک کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جس کا نام سن کر ہی ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے، پل صراط، جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک راستہ جو جنت تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس کی تفصیلات ہی دل دہلا دینے والی ہیں۔ اور یہ کوئی اہم پل نہیں ہے۔ روایات میں اسے بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز بتایا گیا ہے۔ اس پر پھسلن ہوگی اور دونوں طرف آنکڑے اور کانٹے لگے ہوں گے جو گزرنے والوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑیں گے۔ تو یہ دراصل دنیا میں ہمارے راستے کا عکس ہے۔ بالکل، جو دنیا میں سیدھے راستے پر جمع رہا اس کے لیے وہاں بھی آسانی ہوگی۔ یہ سن کر تو ایک ناامیدی سی ہوتی ہے کہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز پل پر سے کون گزر سکتا ہے؟ کیا اعمال کا گزرنے کی رفتار سے کوئی سیدھا تعلق بیان کیا گیا ہے؟ بہت خوبصورت سوال ہے۔ جی ہاں، رفتار کا انحصار 100% دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگ تو پلک جھپکتے ہی گزر جائیں گے، کچھ بجلی کسی تیزی سے، کچھ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے، جی، اور کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے پار کر لیں گے۔ یہ رفتار دراصل دنیا میں نیکی کی طرف ان کی اپنی رفتار کا عکس ہوگی۔ واہ، یعنی جو اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتا تھا وہ یہاں بھی تیزی سے گزرے گا۔ بالکل، اور جو سستی کرتا تھا اس کی رفتار یہاں بھی ویسے ہی سست ہوگی۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو زخمی ہو کر گرتے پڑتے پار ہوں گے، اور کچھ بدقسمت اپنا توازن کھو کر جہنم میں جا گریں گے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو ہے، کیا یہ پل سب کے لیے ایک جیسا ہی باریک اور تیز ہوگا؟ یہ اللہ کے انصاف کا ایک اور شاندار مظہر ہے۔ نیک اور صالح لوگوں کے لیے جن کی زندگیاں تقوی پر گزری تھیں، یہ پل ایک کشادہ اور وسیع وادی کی طرح ہو جائے گا۔ اچھا، جی، ان کے لیے اس پر چلنا آسان اور محفوظ ہوگا، جبکہ گناہگاروں کے لیے یہ ویسا ہی ہوگا جیسا بیان کیا گیا ہے۔ گویا پل وہی ہوگا، لیکن ہر شخص کا تجربہ اس کے اعمال کے مطابق بالکل مختلف ہوگا۔ اور اس انتہائی مشکل اور خوفناک لمحے میں جب ہر کوئی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوگا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا ہوگا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ جب ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پل صراط کے کنارے کھڑے اپنی امت کے ہر فرد کے لیے دعا فرما رہے ہوں گے۔ آپ کی زبان مبارک پر صرف 2 الفاظ ہوں گے، رب سلم، رب سلم۔ یعنی اے میرے رب، سلامتی عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ جی، اور فرشتے بھی مومنین کے لیے یہی دعا کر رہے ہوں گے۔ یہ اس سفر میں امید کی سب سے بڑی کرن ہوگی۔ تو ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پاتے اور جہنم میں گر جاتے ہیں؟ کیا ان کے لیے امید ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، اگر وہ ایمان پر مرے تھے تو امید ختم نہیں ہوتی۔ وہ گناہگار مومنین اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلہ ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جب ان کی سزا پوری ہو جائے گی
تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الرحمین ہیں، اپنی بے پناہ رحمت سے انہیں وہاں سے نکالیں گے اور بالآخر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ توحید کی برکت سے وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ کی رحمت کی وسعت کو سمجھنے کے لیے جنت میں داخل ہونے والے آخری شخص کی کہانی اکثر سنائی جاتی ہے۔ وہ واقعی ایک حیران کن اور امید دلانے والا واقعہ ہے۔ جی، یہ واقعہ اللہ کی رحمت کا خلاصہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اسے دور سے ایک خوبصورت سایہ دار درخت نظر آئے گا۔ وہ اللہ سے عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے بس اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کر سکوں۔ اور وہ وعدہ کرے گا کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ جی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اگر میں نے یہ خواہش پوری کر دی تو پھر کچھ اور تو نہیں مانگے گا؟ وہ قسم کھا کر وعدہ کرے گا۔ اللہ اسے وہاں پہنچا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے وعدہ توڑنے کے امکان کے باوجود اسے عطا کر رہے ہیں، یہ انسانی منطق سے بالکل باہر ہے۔ بالکل، اور پھر اسے پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت درخت نظر آئے گا۔ وہ اپنا وعدہ بھول جائے گا اور دوبارہ التجا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے یاد دلائیں گے کہ اس نے وعدہ کیا تھا، لیکن اس کی بے قراری دیکھ کر اسے وہاں بھی پہنچا دیں گے۔ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جائے گا۔ اور جب وہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اس کی نعمتوں کو محسوس کرے گا، تب تو اس کے لیے خاموش رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ جی، جنت کی رونق، اس کی خوشبوئیں، یہ سب دیکھ کر وہ بے اختیار پکار اٹھے گا، اے میرے کریم رب، مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے اور فرمائیں گے، جا، تجھے جنت میں داخل کیا اور تیرے لیے دنیا اور اس جیسی 10 دنیاؤں کے برابر جگہ ہے۔ 10 دنیاؤں کے برابر؟ وہ شخص حیرت سے کہے گا، اے رب، تو بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ یہ اللہ کی عطا کا سب سے نچلا درجہ ہوگا۔ سبحان اللہ! تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کا سفر انصاف اور احتساب کا سفر ہے، جہاں ہر عمل اور ہر نیت کو پرکھا جائے گا۔ پل صراط پر رفتار ہمارے دنیاوی اعمال طے کریں گے، لیکن ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی بے پایاں رحمت کی امید بھی ساتھ ساتھ ہے۔ بالکل، حتمی پیغام یہی ہے کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اعمال کا بدلہ ملے، لیکن اللہ کی رحمت اس کے انصاف پر بھی غالب ہے۔ وہ آخری شخص کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہماری کوتاہیوں اور ہمارے ٹوٹے ہوئے وعدوں کے باوجود اس کی رحمت ہمیں قبول کرنے کے بہانے تلاش کرے گی۔ اور جاتے جاتے سب کے لیے سوچنے کا ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں، یہ جاننے کے بعد کہ پل صراط پر سب سے تیزی سے گزرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے تھے اور جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھیں۔ آج کی اس تیز رفتار اور بے چین زندگی میں، جہاں ہر شخص عدم اطمینان کا شکار ہے، حقیقی معنوں میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا کیا مطلب ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟